2014 का सूरज भी आम दिनों की तरह तुलू हुआ, मगर ये दिन मुआशरती रवैयों, इंसानी रिश्तों और इखलाकी इक़दार को बदतरीन तारीकी में डुबो गया। उस दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके असरात से निकलने के लिए अहले दिल को सदियां दरकार हैं। मैं हूं रेशम विर्क और आज की जुल्म कहानी का मरकजी किरदार है एक माँ। 5 मार्च 2014 का दिन चढ़ा। लाहौर के इलाका जौहर टाउन में जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी थी। लोग मसरूफियत की तेज रौ में बहे जा रहे थे, मगर यहीं मौजूद था एक घर जहां बदनसीबी अपने डेरे डाले बैठी थी और दुखों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उस घर में जहां बच्चों की गुलकारियां सुनाई देती थीं, आज वहां सन्नाटा गूंज रहा था। हैरत आंखें फाड़े घूर रही थी। इंसानियत ने खुद सोजी कर ली थी। ममता रास्ता भटक चुकी थी और इधर उधर बिखरे खिलौने मासूम हाथों के लम्स को तरस रहे थे, क्योंकि यहाँ गुजर चुका था एक ऐसा लम्हा जिसे भुलाने के लिए तारीख खुद अपने सफ़ात फाड़ेगी। यहाँ एक माँ ने अपने ही हाथों से अपने 2 मासूम बच्चों को मार डाला है। पानी को मम कहने वाली 2 साला मिनाहिल अपनी माँ के हाथों उसी पानी में डूबकर खामोश लेटी है। महज 8 माह का यूसुफ तो कुछ बोल भी ना सकता था। जिस गले से मासूम कलकारियां गूंजती थीं, आज माँ वो गला घोंट चुकी है। आ रही है हल्के यूसुफ से सदा, तूने जना, तूने मारा, बस मेरा कसूर बता। उनका कसूर तो कोई नहीं था, बस ये कि वो मेरे बच्चे थे। इससे पहले कि आज की जुल्म कहानी हमें जुल्मत की एक नई दुनिया में ले चले, देखते हैं कि हमारे अहले दानिश माँ जैसी हस्ती के मुतालिक क्या कहते हैं। तो चश्मा तख्लीक है, उसको उसकी वजाहत कोई कर ही नहीं सकता। ये तो ऐसे ही है जैसे खुदा की तारीफ करने लगे तो फिर तारीफ के इंतहा नहीं है, पूरी कायनात को हावी है। यही हाल माँ का। माँ तो औलाद के लिए सरापा रहमत, राफत, शफकत और मोहब्बत होती है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। फरमा रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुनियादी रिश्ता है तख्लीक का, और शायद दुनिया में ये वाहिद रिश्ता है कि जो सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं बल्कि तमाम मैमल्स तक महदूद है। माँ का लफ्ज़, शफकत का लफ्ज़, रहमत का लफ्ज़, ये मुतरादिफ के तौर पे दुनिया के लिटरेचर में इस्तेमाल होता है। द मदर, इसका मतलब ये है कि वो कि जो सब चीज़ सबको समेट लेने वाला। माँ के मुतालिक अहले दानिश की सब बातें दुरुस्त हैं, मगर शायद आज की कहानी इससे कुछ मुख्तलिफ है। ये है लाहौर के इलाका जौहर टाउन का वो घर जहाँ सनी खान और उनकी अहलिया बिस्मा आज से चंद दिन पहले तक अपने नन्हे बच्चों 2 साला मिनाहिल और 8 माह के यूसुफ के साथ रिहाइश पजीर थे। मकान की ऊपरी मंजिल पर सनी खान का भाई अबूजर सलमान और उसकी खालाएं रहती थीं। हमारे यहाँ खास तौर पर मशरक में जॉइंट फैमिली सिस्टम चल रहा है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में अमूमन क्या मुश्किलात पेश आती हैं? नई नवेली दुल्हनें आती हैं, वो चाहती हैं उनका अपना घर हो, उनका अपना सिस्टम हो सारा, कि खाना क्या पकाना है, रहना सहने का क्या तरीका इख्तियार करना है। और जो पुरानी वजह के लोग हैं, जो ससुराल हैं, उनके साथ शायद उनका वो एक नहीं होता निभा, इस वजह से एक नजरिया नहीं होता।
जॉइंट फैमिली सिस्टम में अहले खाना के क्या फराइज होते हैं? घर के अंदर जो भी जिम्मेदारियां हैं, घर से कामकाज के हवाले से, बच्चों की निगहदाश्त के हवाले से, उनको जो है आपस में बांट के किया जाए, एक दूसरे के आराम का ख्याल रखा जाए, एक दूसरे पर गैर जरूरी दबाव न डाला जाए। 5 मार्च 2014 को हर बाशऊर शख्स अपनी टीवी स्क्रीन को घूर रहा था और किसी को भी अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर आने वाली बिस्मा के अल्फाज कुछ इस तरह थे। मिनाहिल 2 साल की थी और यूसुफ 8 माह का। मिनाहिल पानी में उसका सर डुबो के और यूसुफ का गला दबाया था। बिस्मा ने अपनी 2 साला बेटी मनाहिल को पानी में डुबोकर और अपने लखते जिगर यूसुफ का गला घोंटकर उसे मार दिया था। बहस के इस ना खत्म होने वाले सिलसिले को शुरू करने वाले इस वाकये के पीछे क्या मुहर्रिकात थे? क्यों एक माँ ने अपने ही बच्चों को मौत के घाट उतार दिया? बहुत से हकायक से पर्दा उठने वाला है, मगर इस ब्रेक के बाद जुड़े रहिए जुल्म कहानी के साथ। ममता एक ऐसा खालिस एहसास है जो इंसान तो इंसान, हैवानों में भी पाया जाता है। कहते हैं कि औलाद कितनी ही नाफरमान क्यों ना हो, माँ के दिल से कभी बद्दुआ नहीं निकलती। बिस्मा ने जिन हाथों से कभी अपने बच्चों को थपकियां देकर सुलाया था, उन्हीं हाथों से उन्हें अब्दी नींद सुला दिया। जब बिस्मा से इस संगीन इकदाम की वजह पूछी गई तो उसने बताया, मेरे शौहर नहीं कुछ करते, ससुराल वालों ने भी सही नहीं कर रहे थे उनकी परवरिश। 2 साल से रोता देख रही हूँ, अब बर्दाश्त नहीं थी और रोता देख रही हूँ। बिस्मा के मुताबिक उसका शौहर कोई काम नहीं करता था और माली हालात भी बहुत खराब थे। मगर क्या गुर्बत और मुआशी हालात इतनी बड़ी वजह है कि एक माँ अपने बच्चों को मार ही डाले? सिर्फ गुर्बत और माशी हालात नहीं है, क्योंकि कहत के अंदर भी लोगों ने, माओ ने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा है। ये आखिरी सतह होती है कि जब आप अपने ही बच्चों को, जिनके साथ आपका एक रिश्ता, को खत्म करते हैं, और ये सिर्फ उस वक्त होता है कि जब आप एक ऐसी सतह पर पहुंच जाएं कि जहाँ पर नफ्सियाती निगलत आ जाए। ये मैंने बहुत कम देखा है कि माँ बच्चों की जान ले ले और खुद वो अपनी जान न ले। असल में ये बात जब बहुत सारे हालात से मायूस हो जाती है ना औरत, तो अगर वो बच्चों की जान लेने पे आ जाती है नौबत, को अपनी जान भी साथ ही ले लो। अगर 3 वक्त की रोटी आदमी को ना मिले तो वो एक इंसान से जानवर बन जाता है। फिर उसके साथ प्रेशर, आपको घरों में लड़ाइयाँ नजर आती हैं, वो प्रेशर फिर आपको उस नुक्ते पर ले जाते हैं। जब एक गरीब शख्स को, एक ऐसे मुफलिस शख्स को कि जहां अपनाइयत का नहीं बल्कि अजनबियत का एहसास होने लगे और लोग उसको अपने से दूर कर दें, माशरा उसको अपने से दूर कर दे, तो वहाँ कोई इंतहाई कदम उठाना कहना चाहिए कि मुतवक्के है। मैं समझती हूँ कि गुर्बत या कोई ये इसकी जस्टिफिकेशन हम नहीं दे सकते कि उसकी वजह से उसने ये हमारा। अगर कोई अपनी ज़रूरत गिरदो पेश में बयान करे तो क्या लोग बच्चों की खुराक के लिए भी ताउन नहीं करेंगे? इसलिए इसके मुहर्रिकात कुछ और भी हो सकते हैं मुमकिना तौर पर। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों को कत्ल कर दे, उसकी ज़हनी और नफ्सियाती कैफियत क्या होती है? अगर कोई इस स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंच जाए, उसकी 2 रीजंस हो सकती हैं। या तो वाकई ही वो इंतहाई मजबूर हो गई, इस कैफियत में आ गई कि उसने अपने बच्चों की जान ले ली, या फिर वही बच्चे उसके किसी और वजह के रुकावट बने हुए थे जिसकी वजह से उसने अपने बच्चों की जान ले ली। ये भी एक अलग बात है कि वो बच्चे भी उसके अपने थे या नहीं थे, कोई ड्रामा क्रिएट किया गया, क्या हो गया, ये एक टोटल डिफरेंट सिनेरियो हो जाए।
یہ ایکسٹریم ہے پروٹیسٹ کے حالات اور واقعات اور لیونگ کنڈیشنز اور وہ زندگی جو وہ گزار رہی تھی، اس نے اس پر اتنا جبر کیا کہ کوئی پروٹیسٹ اگر کر سکتا ہے تو یہی عورت ہے جو کر گئی. ایسا پروٹیسٹ بہت کم ہوا کرتا ہے. اینگر ایک ایسی چیز ہے کہ جو مختلف چیزوں سے مل کے بنتا ہے، اور اس اینگر کے دوران آپ کی جو ریشنل فیکلٹیز ہوتی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کے اندر آپ کے رشتوں کا تعلق بھی آتا ہے، آپ کے اندر رحم بھی آتا ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. بسما اس وقت ایسی کیفیت سے گزر رہی تھی کہ لوگوں کو اس کی ذہنی حالت پر بھی شک ہوا. اس واقعے کے متعلق جب بسما کے شوہر سنی خان سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا، میں سویا ہوا تھا سر جی، ٹھیک ہے، تو مرغا بولا ہے تو اس کی وجہ سے میں اٹھا ہوں، کبھی چلو باہر سے جا کے ناشتہ لے آتا ہوں جا کے، ٹھیک ہے، تو اٹھا ہوں تو وائف میری اٹھی ہوئی تھی. تو اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بچوں کو دوائیں شوائیں پلا دی. اس نے یہی کہا کہ جی بس اب میں نے یہ ان کی ضرورت نہیں پڑے گی اب. تو میں نے کہا کیوں نہیں پڑے گی؟ میں ادھر بیڈ کی طرف گیا ہوں، بیڈ کی طرف جا کے میں اپنی مناحل کو اٹھایا تو وہ اس کے ناک سے اور منہ سے نا وہ جھاگ سی، یعنی کہ جیسے ریشے جیسی جھاگ نہیں کر رہی تھی، ایسے یعنی کہ بالکل ہی وہ ڈھیلی ہوئی. میں نے اس کے سینے کو ایسے دبایا. میں نے کہا کیا ہے، یعنی کہ کوئی چیز تو نہیں پھنس گئی اندر جس کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے؟ تو نہیں، لیکن وہ ڈھیلی کی ڈھیلی تھی. پھر میں نے اسے بھائی کو بلایا، کھڑکا کے دروازہ، وہ آیا، اس نے آ کے یعنی کہ لے کے گیا. ساتھ جو بیٹے میرے کا ذرا ابھی تھوڑا سا ذرا جسم گرم تھا، ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ صحیح ہے شاید، ٹھیک ہے. وہ اس کو بھی لے کے گئے ہیں یہاں جنا ہاسپٹل، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جی وہ ڈیڈ. کہتے ہیں کہ غربت کفر تک لے جاتی ہے. کچھ ایسا ہی قدم بسما بھی اٹھا چکی تھی. کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر یا احتیاج یا افلاس کفر کا باعث بھی بن سکتا ہے. اسے ہم دین سے دوری کہیں، سسٹم کی خرابی، یا پھر صرف مقدر. سسٹم کی خرابی ہم کہیں گے. یہ دین سے محرومی ہے، کیونکہ دین انسان کو سکون دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، عاجزی دیتا ہے، اور ہر قسم کے حالات میں زندہ رہنے کی طاقت دیتا ہے. سسٹم کی خرابی، کوئی مقدر کی خرابی نہیں. تو مقدر تو انسان خود بناتا ہے اپنا، مگر اگر اس کے آگے کوئی سسٹم ہی موجود نہیں ہے تو یہ تمام تر جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ اس کے عوامل ہیں، اور ان عوامل سے یقیناً جو ہے نقصان پہنچتا ہے. سنی خان کا بھائی ابو ذر سلمان جو سنی کے ساتھ یوسف کو لیے ہسپتال پہنچا تھا، اس نے واپس آتے ہی اپنے بھائی اور بھابھی کے خلاف قتل کی FIR کٹوائی. FIR میں موقف اختیار کیا گیا کہ سنی نشہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا بھی رہتا ہے، اور دونوں میاں بیوی نے باہمی رضامندی سے بچوں کو مارا ہے. سنی اور بسما دونوں کو گرفتار کر کے تفتیشی سینٹر بھیج دیا گیا. عورت جو ہے وہ اس نے کیا، لیکن اس کا خامد بھی جو ہے موقع پہ موجود تھا. ظاہر ہے وہ مرد جو اگر وہاں موجود تھا تو اس کو اپنے بچوں کو بچانا چاہیے تھا، اس نے نہیں بچایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی مرضی بھی اس میں شامل تھی. تفتیش کے لیے جب پولیس چائے وقوع پر پہنچی تو اس کہانی کے اور بھی پہلو نظر آنے لگے جو حیران کن تھے. جس گھر میں سنی خان اور بسما رہ رہے تھے اس کی مالیت کم سے کم 1 کروڑ تھی. گھر میں تمام آسائش و آرائش موجود تھی. گھر میں 2 گاڑیاں بھی موجود تھیں. اس لیونگ سٹینڈرڈ کے ہوتے ہوئے غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو مار دینا یقیناً ایک حیران کن بات تھی. ابھی اس بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی کہ یہ کس وجہ سے ہوا، لیکن بظاہر جو انہوں نے بتایا اور جو ہے کہ انہوں نے غربت کی وجہ سے یہ کیا، لیکن تفتیش میں یہ بات پتہ چل جائے گی کہ اصل وجہ کیا ہے. اس ظلم کہانی کی حقیقت بہت سے حقائق سے اٹھائیں گے پردہ، مگر اس بریک کے بعد جڑے رہیے ظلم کہانی کے ساتھ.
बातों में मोहब्बत, हाथों में शफकत, पैरों तले जन्नत और जिसकी आगोश में दुनिया भर का सुकून मिलता है, वो अपने बच्चों को कैसे मार सकती है? मगर बिस्मा ने ऐसा किया और जब उससे पूछा गया कि क्या उसे अपने किए पर पछतावा है, तो उसने बताया, मेरी जिंदगी उजड़ गई है, मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। आज लोग खुश हो जाए, कौन खुश हो? सब खुश होंगे, आपको नहीं पता। कौन? पुलिस भी कर गया, कौन खुश हो रहा है बच्चों के बारे में? अभी तो सब ड्रामे करेंगे ना। जिनको मुझे देना पड़ा था, मेरे बच्चों को देना पड़ा था, वो खुश होंगे। बिस्मा के मुताबिक कुछ लोग उसके बच्चों की मौत से खुश हो जाएंगे। जब उसके शौहर सनी से पूछा गया कि बिस्मा का इशारा किसकी तरफ था, तो उसने कहा, वो उनको दिया है, वो जो जिस घर में मैं रहता हूँ, जिस घर में मेरी माँ रहती है, वो उनको पैगाम दिया है कि भी काम करवा दो। कितना लड़ते थे, कितना कहते थे, भी हमारे बच्चों की चीजें पूरी नहीं हो रही, तो वो उन्होंने 3 दिन से हमारा बंद किया हुआ था। यही बात से चाइना आ जाएगा ना पैम्पर देने पड़ेंगे, ना दूध देना पड़ेगा, ना कपड़े देने पड़ेंगे, ना दवाइयों के पैसे देने पड़ेंगे, ना कोई और कोई। सनी खुद कोई काम नहीं करता था। हमारी अम्मी के घर है, वहाँ से कराया आता है, वही खाना पीना चल जाता है हमारा, बस यही है। मगर सनी का कहना था कि उसके घर वाले ही उसकी बेरोजगारी की वजह थे। जो मेरी माँ की बहनें हैं कि भी इन्हीं के अंडर है ना सारा कराया, सब कुछ, ये वो मामे मेरे सब यानी कि लाके देते हैं, इन्हीं को किराया लाके देते हैं ना, अम्मी का भी और मेरी दूसरी खाला का भी, ठीक है, हमारा और यानी कि उनका, ठीक है। तो इन्हीं का फर्ज है ना कि भी वो जगह हमारी है, अगर वहां से 1500 2000 कराया कम मिलेगा, ठीक है, वो मैं दे दूंगा, कह रहा हूँ मैं कि भी मैं दे दूंगा वो कराया, वो दुकान मुझे दे दो खाली करवा के, मैं वहाँ काम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि क्यों मुझे कुछ आने लग पड़े, कुछ जो मैं भी कमा सकूँ, अपने बच्चों को खिला सकूँ। मेरे बच्चे नंगे फिर रहे होते हैं, पैम्पर नहीं होते मैं उनके पास, ठीक है, पैम्पर आप लोग भी पैम्पर तक नहीं आप लोग दे रहे, ठीक है, इतने बड़े घर में आप लोग रह रहे हो। सनी के मुताबिक पिछले 3 रोज से उसके घर वालों ने उसको, उसकी बीवी और उसके बच्चों को खाना देना बंद कर दिया था। आखिरी वाले 3-4 दिन में तो उन्होंने खाना भी देना बंद कर दिया था, बच्चों का दूध देना, मिनाइल का दूध देना बंद कर दिया था। जो वो सुनतों के ऊपर दवाई लगाते हैं, दवाई का वो दवाई देनी, दवाई भी नहीं लेके दी, ठीक है, सुनतों जिसने सुनते की उससे वो वाकिफ था, उससे यानी कि उधार सुनते करवाई के भी इन्होंने कहा कल दे देंगे पैसे तुम्हें, ठीक है। वो घर का आपको पता है जब किसी से उधार लो तो वो घर का दरवाजा नहीं छोड़ता, फिर उसको यानी कि कहीं से पकड़ के इसके अबू वगैरह आए, सारे आए घर के सुनते हुए हैं, ठीक है, उन्होंने 2500 इसे दिया, ठीक है, 2000 फिर उससे मैंने सुनतों वालों को दिया, ठीक है, इन्होंने नहीं दिया कुछ मुझे। भाइयों में से किसी एक के साथ ऐसा गैर मुंसिफाना सलूक क्यों होता है? क्या ये खुदगर्जी है या मुआशी हालात का सितम? भाइयों में जब भी होता है कोई एक आदमी नालायक हो या डिपेंडेंट बन जाए, तो उसका बोझ उठाने का रिवाज नहीं रह गया। वो जमाने लग गया जब भाई भाइयों का प्यार करते थे, तो फिर वो मूवमेंट्स तो शेयर कर रहे थे, वक्त तो शेयर कर रहे थे, वक्त के सिवा कोई चीज शेयर नहीं की जाती। भाइयों के अंदर एक अजीब गरीब सा मामला होता है कि जो कोई नाकाम हो जाता है वो उसको कबूल नहीं करता कि ये मेरी वजह से नाकामी है। वो बोल या तो ये कहेगा कि वालिदैन ने मेरे साथ सही सलूक नहीं किया, या ये कहेगा कि मेरे भाई मेरे साथ ज्यादती करता है। खानदान में जो मुआशी तौर पर कमजोर या बेरोजगार होता है उसे नजरअंदाज क्यों किया जाता है? जो नखट्टू होगा नशा करेगा और माँ बाप की इज्जत भी नहीं करेगा और बच्चों का ख्याल नहीं रखेगा, उसको जाहिर है खानदान का कोई फर्द भी उसको अच्छी निगाह से नहीं देखेगा। सनी और बिस्मा ने सनी के घर वालों का जिस तरह का रवैया बताया, उससे तो ये लगता है कि बिस्मा ने ये इंतहाई कदम शदीद ज़हनी दबाव में उठाया जो सनी के घर वालों की तरफ से मिल रहा था। और अगर ऐसा है तो बिस्मा के इस अमल की सनी के घर वालों को सजा मिल सकती है। हमारे यहाँ आज तक हम इस चीज को तय नहीं कर सके कि कौन सा जुर्म है और कौन सी सजा होनी चाहिए। कत्ल जो है वो बीमार हाथ नहीं करता, बीमार ज़हन करता है। हमने आज तक बीमार हाथ को सजा दी है, बीमार ज़हन को सजा नहीं दी। इसमें बराह रास्त तो जिम्मेदार माँ बाप ही,
باقی جہاں تک سسرال کا تعلق ہے، دیکھیں اگر ان کے اور بھی 5-6 بچے ہیں اور وہ سارے نارمل زندگیاں گزار رہے ہیں اور ایسی حرکت نہیں ہوتی، تو پھر آپ ان کو تو اس جرم کے مرتکب نہیں ٹھہرا سکتے۔ ظلم کہانی کی ٹیم اس کہانی کے سرے ڈھونڈنے میں مصروف تھی کہ پھر تصویر کا دوسرا رخ سامنے آیا، جب ظلم کہانی کی ٹیم سے کیا کسی نے رابطہ۔ کون تھا وہ اور کیا راز ہوا فاش، یہ ہم آپ کو بتائیں گے، مگر اس بریک کے بعد جڑے رہیے ظلم کہانی کے ساتھ۔ ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں اور حقیقت کی کھوج کے لیے ہر زاویے سے دیکھنا لازمی ہے۔ ظلم کہانی کی ٹیم سے رابطہ کرنے والی کوئی اور نہیں بسما کی خالہ تھی اور اس نے اٹھایا کچھ چونکا دینے والے حقائق سے پردہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کا بسما کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ میں اس کی ماسی ہوں۔ کلوز ہم کوئی نہیں تھے کہ ہم سنی کو جانتے تھے، سنی کا بیک گراؤنڈ یعنی گھر میں کس طرح یہ رہتے ہیں، کتنی بہنیں ہیں میرے، تو مطلب میرے بہنوئی جو ہیں اور میری سسٹر، ان کو یہی نہیں پتا تھا یہ کتنی بہنیں کتنی ہیں، یہ ان کو یہی نہیں پتا تھا۔ اس کی فیملی کو آج میں ان کے گھر میں گئی ہوں، جس نے رشتہ کروایا ہے وہ کہہ رہی ہے جی مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے تو یہ پتا تھا شادی کروا کے یہ ٹھیک ہو جائے گا، کہ اس کی پوری فیملی کو پتا تھا یہ کس کیٹیگری کا بچہ ہے۔ بسما کی خالہ کے مطابق یہ لوگ آپس میں رشتہ دار نہیں تھے، جبکہ سنی کچھ اور ہی بتا رہا تھا۔ میرے ماموں کی بیوی کی نانی ہے، نانی کی بیٹی ہے جو میری وائف ہے۔ گولڈ بھی اس نے ہی بیچا ہے، وہ سی جی رکشہ لے لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اچھا بھی یہ کام کر لوں گا، وہ بچی کو بیوقوف بناتا رہا کہ میں نے اب ٹھیک ہو جاؤں گا، اب چھوڑ دوں گا سب کچھ۔ زیور بیچ کے تو اس کا علاج کروایا، تو پھر جا کے ہمیں بچہ پیدا ہوا۔ اب میرے پاس 3 لاکھ روپے تھے جو زیور بیچا، زیور کی بات کی، ٹھیک ہے، 3 لاکھ روپے زیور کا مجھے ملا، ٹھیک ہے، میرے پاس پرس یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، ادھر ہی اس کے اندر پرچیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، کتنا وزن تھا، کیا تھا، کتنے کا بجلا، ٹھیک ہے، میرے پاس تھا۔ میں گھر والوں کے پاس گیا، بھی یہ میرے پاس پیسے ہیں، مجھے یہ گھر کے باہر اپنے گھر دیکھ کے آئے ہو، تو وہاں پہ کتنا بڑا گھر ہے، ٹھیک ہے، میں کہا تھوڑی سی جگہ، اتنی سی جگہ دے دو کہ جہاں میں پانوں سکٹوں کی دکان، ایزی لوڈ کی دکان، کوئی ایسی ایکسیسری رکھ لوں جس سے میرا خرچہ پانی چل جائے، تاکہ میرے بچوں کی یعنی کہ زندگی ایزی ہو کے گزر جائے۔ جاب رہی نہیں تو نہیں تھی، ٹھیک ہے، جو ادھر محلے میں گھر سے ادھر بھی ہماری دکانیں بنی ہوئی ہیں، ادھر کا دے دو، ادھر بھی نہیں دی، تو پھر کیا ہوا؟ پیسے، وہ پیسے انسان کے پاس ہو، آپ کے پاس ہو، جیب میں پیسے تو لگتے نہیں۔ میں نے اپنا زیور بیچ کے دیا تھا ان کو پیسے کہ وہ کام کر لے، پر کام کرنے کی ان کو جگہ نہیں دی، دکانیں ہیں بھی پھر بھی نہیں دی، تو وہ انہوں نے پیسے رکشہ لے لیا، رکشے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیسے سارے ضائع ہو گئے، تھوڑے سے ہم نے کھا لیے، پھر ظاہری بات ہے ہاتھ میں تھے، بچوں کو بھی لگائے۔ بسما کی خالہ نے کیا ایک حیرت انگیز انکشاف۔ یہ اس کو کہتا تھا کہ تم نہ باہر جاؤ، دبئی تمہیں میں بھیجتا ہوں۔ بسما مطلب 4-5 منتھ رہ کے گئی اپنے والد صاحب کی طرف دبئی کے، مطلب تم جاؤ دبئی کس لیے جاتے ہیں، کیا ڈانسنگ کے لیے جاؤ؟ تو اس کے فیئرز بھی ہیں، وہ بلیک میلنگ بھی اس کو یہ کرتا تھا کہ ہاں اس سے پیسے مانگو نہیں تو میں فلانی لڑکی کے پاس چلا جاؤں گا، اور اس کے سامنے لڑکیوں کے ساتھ بات کرتا تھا۔ ریسٹورینٹ، کوئی ریسٹورینٹ نہیں یہ چلا سکتا ہے، یا بیٹھ کے سونے والا بندہ، کھانے والا بندہ کوئی اس کو دے جائے اور یہ کھائی جائے۔ نہ اس کو بچوں کے ساتھ پیار ہے، میرے بھی اپنے 2 بچے ہیں، ٹھیک ہے، نہ اس کو اپنے بچوں کے ساتھ پیار ہے اور نہ اس کو پاروں پہ، صرف یہ ایک شادی کا بندھن باندھ کے، اور جو وہ کرتے ہیں نا، جی ہاں جی، یہ وہ کرتی نہیں تھی نا جو یہ کہتا تھا، یہ اس کو کہتا تھا کہ مطلب تم غلط کام کرو۔ اور یہ بات ان کے گھر والوں کو پتا تھی؟ سارا کچھ اس کے گھر والوں کو پتا ہے، وہ ایک روم میں اپنے روم میں رہتے ہیں، سیپریٹ نا، وہ ایک فیملی کی طرح لوگ نہیں ہیں، وہ سیکوں ہیں، سارے سیکوں ہیں۔ سنی کا بھائی کیا کام کرتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ بھی تو دیکھ کے آئے ہیں نا اس کا کیا سٹائل ہے، وہ تو ریسٹورینٹ میں ڈانس کرتا ہے، اور وہ ریسٹورینٹ ہے، وہ تو ڈانس بار ہے، گھر ڈانس بار ہے ان کا، جی، جہاں پہ وہ ریسٹورینٹ انہوں نے کروا کے دیا نا، وہ وہاں پہ ڈانس ہوتے ہیں، یا آپ ادھر سے اس ایریا سے بھی پتا کر سکتے ہیں۔
تو شاید اس کے ہسبینڈ نے مارے ہو، یہ کوئی پوچھ رہا ہے، یہ کوئی اس بات کو کوئی میڈیا یا کچھ اس طرح آپ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں. آپ ایک عورت ہے نا، اس کا ہسبینڈ بھی تو ہو سکتا ہے. بسما کی خالہ کی باتوں میں کتنی سچائی ہے اور کیا ہونے والا ہے بسما اور سنی کی آنے والی زندگی میں، یہ ہم آپ کو بتائیں گے، مگر اس بریک کے بعد جڑے رہیے ظلم کہانی کے ساتھ. غربت اور حالات سے تنگ آ کر اپنے بچوں کی جان لینے والی ماؤں میں بسما اکیلی نہیں، بلکہ ایسی بہت سی مائیں ہیں. گزشتہ چند ماہ میں ہونے والے ایسے انسانیت سوز واقعات پر ڈالتے ہیں ایک نظر. لاہور کے نواحی گاؤں میں ماں ممتا کے تمام احساسات بھول گئی. رضیہ بی بی نے 9 سالہ غلام حسین، 8 سالہ ایمن اور 4 سالہ بصیرت کو BRB کی بے رحم لہروں کے حوالے کر دیا. اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچی. تینوں بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں اور ماں کو بھی حراست میں لے لیا گیا. کھانے وال میں ماں نے 3 بچوں کو زہر دے دیا تھا. 4 سالہ ماجد، 2 سالہ رضوانہ اور 5 دن کی نومولود بچی موقع پر ہی دم توڑ گئے. رخسانہ اور اس کے شوہر کے درمیان غربت اور حالات پر جھگڑا رہتا تھا. رخسانہ نے شوہر سے جھگڑ کر غصے میں اپنے تینوں بچوں کو زہر دے دیا. بچوں کی حالت غیر ہوتی دیکھ کر رخسانہ نے خود بھی زہر کھا لیا. شیخو پورہ کی رہائشی مسرت بی بی کا خاوند اسے تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ میکے سے پیسے لانے کی بھی ڈیمانڈ کرتا تھا. آخرکار مسرت بی بی نے دل برداشتہ ہو کر اپنے 4 بچوں کو اسکول یونیفارم میں گھر سے لیا اور نہر اپر چناب میں چھلانگ لگا دی. ماما لڑکی گئی ہوئی تھی تو ماما ہمیں لے گئی تھی اور وہاں سے ہمارے بازو بگا کے نکلا ہے. خود بھی چھلانگ لگائی ہے، ہماری بھی لگائی ہے. میری دونوں چھوٹی بہن ہے نا، وہ فوت ہو گئی. پیٹرولنگ پولیس اور مقامی لوگوں نے خاتون سمیت 3 بچوں کو زندہ نکال لیا، مگر 2 سالہ ثانیہ پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئی. کراچی میں پاکستانی پرچم اوڑے اپنے 3 بچوں کو ساتھ لیے سائمہ الوی نامی خاتون نے کراچی پریس کلب کے باہر خود پر پیٹرول چھڑک کر خود سوزی کی کوشش کی. اب سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے، ورنہ یہ بچے بھی مریں گے، میں بھی مروں گی. تاہم وہاں موجود لوگوں نے اسے بچا لیا. میں آپ سب لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتی ہوں کہ گورنمنٹ سے میری اپیل منظور کرواؤ، ورنہ میں اپنے بچوں کی زندگی تباہ سے میں نہیں دیکھنا چاہتی. ہمارے ہاں اپنے حالات کا بدلہ اپنے بچوں سے کیوں لیا جاتا ہے؟ بے حس اور بے رحم معاشروں میں جو جتنا کمزور ہے وہ اتنا ہی ظلم کا نشانہ بنتا ہے، اور بچہ سب سے کمزور ہوتا ہے. پاور کی وجہ سے، کیونکہ اکثر ماں والدین سمجھتے ہیں کہ ان کو بچوں کے اوپر پاور ہوتا ہے، اختیار ہوتے ہیں، بچے بے اختیار ہوتے ہیں، بچے ولنریبل ہوتے ہیں. تو اکثر ماں باپ اپنا غصہ، اپنے احساس محرومی، اپنی کسی چیز سے تنگ ہے تو اس کا جو اظہار ہے وہ بچوں کو مار پیٹ کے کرتے ہیں. اور سب سے نزدیک ترین آپ کے پاس یہی بچے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ آپ پر ٹرسٹ یہی کر رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ آپ کے زیر اثر یہی ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ قابو میں آنے والی چیز آپ کے لیے ہوتی ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنا سیٹ توڑتے ہیں نا، کیونکہ آپ کے قابو میں ہوتا ہے، آپ اپنی چیزیں ڈیمیج کرتے ہیں. تو اسی طرح ہیومن بینگس کے حساب سے بھی یہ کرتے ہیں. جو مجبور ہوتا ہے وہ اپنے سے اوپر والے پہ تو نہیں غصہ نکال پاتا، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے سے کمتر اور کمزور تر کے اوپر غصہ نکالتا ہے. تو اس لیے وہ اپنے شوہر کو یا اپنے باپ کو جو اصل میں اس کے ذمہ دار ہیں، خاص طور پہ شوہر جس کو کفالت کرنی چاہیے، جب اس کے اوپر نہیں غصہ نکال سکے تو وہ ظاہر ہے کہ بچوں کے اوپر نہیں نکالے. ایک وقت تھا جب حاکم وقت نے کہا کہ فرات کے کنارے کوئی جانور بھی مر گیا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. آج بھوک اور غربت سے انسان مر رہے ہیں. ایسے میں حکومت وقت کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟
عوام کے ساتھ رشتہ ان حکمرانوں کا بنتا ہے جو اپنے ملک کے عوام کو فیملی کی طرح کنسیڈر کریں. یہ تصور کریں کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے. انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کو جس طرح اپنے کام کرنے چاہیے اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے جس طرح ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا اسلام میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ویلفیئر کا ایک بڑا واضح کانسیپٹ ہے. وہ ویلفیئر جو ہے وہ آج تک ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ دیکھنے سے ہم ناپید ہیں. اور اس طرح کے درجنوں واقعات جو ہیں وہ اگر ہم اسی سال میں اٹھا لیں, گزشتہ سال میں اٹھا لیں اور ماضی میں چلتے چلے جائیں تو بہت سارے واقعات جو ہیں پاکستان میں رونما ہوئے ہیں, مگر اس کی ریکٹیفیکیشن کبھی نہیں ہوئی ہے. اس ماں سے بھی پوچھا جائے گا جس نے ظلماً اپنے بچوں کو قتل کیا, اس باپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ وہ اپنے بچوں کی اور بیوی کی کفالت کیوں نہیں کرتا تھا, اور اس نظام اقتدار و حکومت سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس کے دور میں یہ مظالم اتنے عام کیوں ہو رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے واقعات بکھرے پڑے ہیں اور بسما بھی ایسے ہی ایک واقعے کا حصہ بن چکی تھی. گزشتہ روز بسما کو عدالت میں پیش کر دیا گیا. ادھر گزشتہ روز بسما اور سنی دونوں کو کچہری میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا. جوڈیشل مجسٹریٹ نے بسما اور سنی دونوں کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. اس واقعے کے اصل حقائق کیا ہے؟ بسما قصوروار ہے یا بے قصور؟ بسما کی خالہ کس حد تک سچی ہے اور سنی کا اصل روپ کون سا ہے؟ یہ تو وقت آنے پر ہی پتا چلے گا. مگر مستقبل میں اس طرح کے انسانیت سوز واقعات سے بچنے کے لیے ہم انفرادی طور پر اور بحیثیت قوم کیا کر سکتے ہیں؟ انفرادی طور پر ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو اہل ثروت ہیں وہ ہر کام حکومت پہ نہ چھوڑ دیں, اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کریں. سنسیئرٹی جو ہے اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی, اور اگر ہم سنسیئرٹی نہیں لائیں گے اور اگر ہم ہر ایک کے اوپر دوسرے کے شولڈر کے اوپر کوئی بات ڈالیں گے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے, اور اگر ہم اپنی ذمہ داری کو ڈرفٹ کرتے رہیں گے تو کبھی بھی اس کا ادراک نہیں ہوگا, بلکہ ہمیں جو ہے وہ خود ایک رسپانسبل سٹیزن جو بننا ہوگا. اور اگر انفرادی طور پہ سوچنا پڑے گا کہ میں ایک پاکستانی ہوں تو یقیناً کل آگے آنے والے وقت کے اندر جو ہے یقیناً اس کی تبدیلی جو رونما ہو جائے گی. میں اگر بیمار ہوں تو میں نے اپنے کسی دوست کو کہا ہے جو ایک پرائیویٹ اسپتال بنا دو جس میں میرے جیسے سب علاج کراتے ہیں. عام آدمی جو ہے اسپتال سے سرکاری سے اپنی لاش لے کے آتا ہے اپنے پیارے کی. آئی لینڈ جزیرے بن گئے ہیں اور یہ جزیرے معاشرے کو خراب کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ یہاں خودکشیاں ہو رہی ہیں. یہ نہیں کہ آپ بیٹھے رہے ہوتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو اوپر سے پھینکی ہمارے لیے منو سلوے کا زمانہ گزر گیا. ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے کچھ کرنا اور سب نے مل کے کرنا. ہمارے معاشرے میں اصولی طور پر تو اگر کوئی نادار طبقات ہیں تو حکومت وقت کو ان کی کفالت کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے, اور اس طرح کی مائیں اور بچے ہیں ان کے لیے دارالکفالت قائم ہونے چاہیے. لفظ ماں کی مدح سرائی ہوتی رہے گی. غربت سے کفر تک کا سفر یوں ہی جاری رہے گا. معاشرتی رویوں اور اخلاقی اقدار پر سوالات یوں ہی اٹھتے رہیں گے. نفسیات دان انسانی نفسیات کو یوں ہی کھنگالتے رہیں گے. تجاویز کا سلسلہ جاری رہے گا. مگر کیا ان واقعات کا سلسلہ کبھی رک پائے گا؟ اتنا چھوٹا تھا بیٹا, اس کی میں نے سنتے کرائی ہے, ٹھیک ہے, 2 دن میں نے سنتی کرائی ہیں, تیسرے دن وہ مر گئے, اس کو پھانسی دے دی گئی. اور بیٹی میری جو 2 سال کی تھی وہ پانی پینے کا اسے بڑا شوق تھا, بہت زیادہ شوق تھا. پانی کی بوتل پکڑتی تھی نا, پاپا پاپا مم مم مم, تو اسے وہ بتایا مجھے کہ بھی وہ پانی میں ہی اس کو یعنی کہ ڈبو کے وہ مار دیا اسے. ان کا قصور تو کوئی نہیں تھا, بس یہ کہ وہ میرے بچے تھے. مجھے نہ کوئی پسند کرتا میرے گھر میں, نہ میرے شوہر کو, بس اس کی سزا میرے بچوں نے بھگتی ہے.